بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین کرام، آپ لوگوں کا ہمارے یوٹیوب چینل میں پھر سے خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ العظیم اسباب مناصر میں سے دوسری بحث وصف کے متعلق کریں گے۔ وصف کسے کہتے ہیں، وصف کے پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، انشاءاللہ آسان طریقے سے ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ وصف کہتے ہیں جو اصل میں وضع ہی کیا گیا ہو صفتی معنی پر دلالت کرنے کے لیے، یعنی جس کلمے کو صفتی معنی پر دلالت کرنے ہی کے لیے بنایا گیا ہو، تو اگر اس کلمے کے اندر وصفی معنی پر دلالت کر رہا ہے اور وہ مخصوص اوزان پر آ رہے ہوں، جیسا کہ آپ بورڈ پر دیکھ پا رہے ہیں، میں نے مخصوص اوزان لکھ دیے ہیں، یہ 4 اوزان ہیں۔ تو اگر ان اوزان پر آ رہے ہیں اور اس کلمے کے اندر صفتی معنی پائے جا رہے ہیں تو کلمات غیر منصرف ہوں گے۔ وہ مخصوص اوزان جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں، لکھا ہوا ہے فعلانو ہے، دوسرا افعالو ہے، تیسرا ہے فعالو ہے، چوتھا ہے مفعلو ہے۔ تو اگر یہ مخصوص اوزان پر آ رہے ہیں تو کلمات غیر منصرف ہوں گے۔ فعلانوں کے اوزان پر آنے والا کلمہ جیسے غضبان ہے، عطشان ہے، فرحان ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط اور ہے کہ اس کے مؤنث فعالہ کے وزن پر آنی چاہیے، فعالہ کے وزن پر اس کے مؤنث آنا چاہیے تو وہ کلمہ غیر منصرف ہوگا۔ فعالہ کے وزن پر آنے والا کلمہ جیسے غضبان، فعلت، غضبہ، اور اسی طریقے سے عطشہ، اور اسی طریقے سے فرحہ، ان کے وزن پر ہے۔ تو کیا ہے کہ کلمے کے اندر صفتی معنی پر دلالت کلمات کر رہے ہیں۔ پہلی شرط ہو گئی، دوسری شرط ہے فعلان کے وزن پر آ رہے ہیں، لیکن اگر فعلان کے وزن پر آ رہے ہیں اس کی مؤنث فعلہ کے وزن پر نہیں آ رہا تو کلمہ منصرف ہوگا۔ جیسے یا تو اس کا فعلان کے وزن پر آتا ہو، اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر آئے تو کلمہ منصرف ہوگا۔ جیسے یہاں ایک لفظ ہے ندمانن، یہ کلمہ منصرف ہو، وجہ کیا ہے کہ فعلانوں کے وزن پر تو آ رہا ہے لیکن اس کی مؤنث جو ہے ندما فعلانتن کے وزن پر آتی ہے، اس لیے کلمات کیا ہے، کلمہ کیا ہے، منصرف ہے۔ اور دوسرا وزن ہے کہ فعل کے وزن پر ہونا چاہیے۔ فعل کا وزن ہے وہ خاص ہے، افعلوں کے وزن پر ہو، جیسے یا تو رنگ کے معنی پر دلالت کرے، جیسے احمر ہو، اسود ہو، ابیض ہو، اصفر ہو، یا آئے کے معنی پر دلالت کرنے والا کلمہ جیسے عارجو ہے، ابرسو ہے، آورو ہے، احولو ہے، اقرأو ہے، یا وہ کلمہ اس میں تفضیل ہو تو اس میں تفضیل وصفی معنی پر دلالت ہی کرتے ہیں، جیسے احسن ہو، اشرف ہو، اکرم ہو، افضل ہو۔ یہ تو دو وزن ہوگا، فعلانوں کے وزن پر یا افعلوں کے وزن پر آ رہا ہے، وصفی معنی پر دلالت کر رہے ہوں تو کلمہ غیر منصرف ہوگا۔ اور اسی طریقے سے فعالو ہے، مفعلو ہے، اس کی بحث عدل کی بحث میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ فعالوں کے وزن یا مفعلوں کے وزن یہ دونوں عدد خاص ہیں، عدد کے لیے خاص ہیں، اور اس کی خاصیت ہے کہ تکرار کا معنی دیتے ہیں۔ تو پہلا سبب ہے کیا، فعالوں کے وزن پر، دوسرا سبب کیا ہے، مفعلوں کے وزن پر، دوسرا سبب کیا ہے، اس کے اندر عدل پایا جاتا ہے۔ تو اگر عدل پایا جاتا ہے تو یہ کلمات، اس لیے کلمات کہتے ہیں غیر منصرف ہوتے ہیں کیا، اور یہ عدد 1 سے 10 تک پر دلالت کرتے ہیں۔ جیسے یہاں لکھا ہوا فعال کے وزن پر وحاد ہے، رباعو ہے، ثناتو ہے، ثلاثو ہے، 1 1، 2 2، 3 3، 4 4، تکرار کا معنی دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مفعلوں کے وزن پر موحدو ہے، مثنا ہے، مثلثو ہے، مربعو ہے، یہ 1 1، 2 2، 3 3، 4 4 کا معنی دیتے ہیں۔ یہ اس کے اندر کیا ہے، فعالوں اور مفعلوں کے وزن پر آ رہا ہے، وصفی معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس کے اندر عدل پایا جاتا ہے، اسی لیے کلمات غیر منصرف ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ کلمات وضع ہی کیے گئے ہوں وصفی معنی پر دلالت کرنے کے لیے ہے، تب غیر منصرف ہوں گے، اور دوسرا شرط یہ کہ ان مخصوص اوزان پر آتے ہوں۔ لیا افعلوں کے وزن پر اگر کوئی کلمہ مان لیجیے افعلوں، ایک کلمہ آتا ہے افعلوں کے وزن پر، جیسے یہاں دیکھ رہے مرت تو بے نسوتن اربعین، تو اس کے اندر میں گزرا 4 عورتوں کے پاس سے، تو اربعین افعلوں کے وزن پر ہے، وصفی معنی بھی پایا جا رہا، لیکن یہ کلمہ منصرف ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ کلمہ اربعو جو ہے وصف کے معنی کے لیے نہیں بنائے گا، بلکہ عدد کے لیے 4 کی تعداد پر دلالت کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ تو اگر یہ صورتیں آ رہی ہیں کہ اس کلمے کے اندر وصفی معنی پائے جا رہے ہیں، یہ مخصوص اوزان پر آتے ہیں، اگر مخصوص اوزان پہ نہیں آتے ہیں تو منصرف ہونے سے جمیلن ہے،
कबीरुन है और इसी तरीके से कायमुन है। ये सारे कलिमात पे वसी माना पाए जा रहे हैं, लेकिन इन मखसूस अवज़ान पर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये कलिमात क्या हैं, मुनसरिफ हैं, मुनसरिफ हैं। तो ये वस्फ़े के जाने का तरीक़ा और ये मखसूस अवज़ान जो थे हमने आप लोगों को बयान कर दिया, बता दिया है। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को हमारे इस दर्स से फ़ायदा हुआ होगा। फ़ायदा हुआ तो हमें अपनी दुआओं में याद रखें और फिर इंशाअल्लाह अगले नए दर्स में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।